क्या आप जानتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا عام انتخاب نہیں ہوا جسے تمام سیاسی جماعتوں نے 100% شفاف تسلیم کیا ہو؟ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے اس ملک میں ہر الیکشن کے بعد داندلی کا شور کیوں مچتا ہے؟ کبھی بیلٹ باکس چوری ہوئے، کبھی RO الیکشن کا نام دیا گیا، تو کبھی راتوں رات رزلٹ تبدیل کر دیے گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ کے ان 5 سب سے متنازع انتخابات کا کچا چٹا کھولیں گے جنہوں نے ملک کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چونکا دینے والے حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ کہانی شروع ہوتی ہے جنوری 1965 سے۔ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے سامنے کوئی عام سیاستدان نہیں بلکہ قائد اعظم کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کھڑی تھی۔ عوامی مقبولیت میں فاطمہ جناح کا کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن الیکشن کا طریقہ کار براہ راست نہیں بلکہ بیسک ڈیموکریٹس یعنی BD ممبرز کے ذریعے تھا۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے دیکھا کہ عوام محترمہ کو سننے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں تو عوامی اجتماعات پر پابندیاں لگا دی گئی۔ نتائج آئے تو ایوب خان جیت گئے، لیکن کراچی اور مشرق پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں بڑے پیمانے پر داندلی کے شدید الزامات لگے۔ اس الیکشن کے نتائج نے ملک میں وہ مایوسی پھیلائی جس نے آگے چل کر ایوب خان کے خلاف ایک ملک گیر تحریک کو جنم دیا۔ 1970 کے انتخابات کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے شفاف الیکشن مانا جاتا ہے، لیکن یہ نتائج کے بعد کی تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع ترین الیکشن بن گئے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کلین سویپ کیا اور واضح اکثریت حاصل کی۔ قانون کے مطابق اقتدار مجیب الرحمان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن مغربی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں اور اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار کی منتقلی سے انکار کر دیا۔ اس انتخابی نتیجے کو تسلیم نہ کرنے کی قیمت پاکستان کو آدھا حصہ ہو کر یعنی سقوط ڈھاکہ کی صورت میں چکانی پڑی۔ اب بات کرتے ہیں مارچ 1977 کے۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں تھے اور انہوں نے وقت سے پہلے انتخابات کا اعلان کیا۔ ان کے مد مقابل 9 اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پاکستان نیشنل الائنس یعنی PNA تھا۔ نتائج آئے تو بھٹو کی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی، لیکن اپوزیشن نے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ الزامات لگے کہ سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال ہوا اور اپوزیشن امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا گیا۔ ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، پہیہ جام ہڑتالیں ہوئی اور بالآخر 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں طویل ترین مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں۔ 1995 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک نیا تجربہ کیا اور غیر جماعتی انتخابات کروائے جس نے پاکستانی سیاست میں دھڑے بندی اور برادری ازم کو جنم دیا۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے کے بعد ملک دوبارہ جمہوریت کی طرف لوٹا، لیکن اب داندلی کا طریقہ کار بدل چکا تھا۔ اب بیلٹ باکس چرانے کی ضرورت نہیں تھی، اب الیکشن سے پہلے ہی پری پول ریگنگ اور الائنسز بنائے جانے لگے۔ اس کے بعد 1990 کے انتخابات آئے جہاں محترمہ بینظیر بھٹو کو روکنے کے لیے راتوں رات اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI بنایا گیا۔ بعد میں اصغر خان کیس میں یہ ثابت ہوا کہ اس الیکشن میں سیاست دانوں میں پیسے بانٹے گئے تھے تاکہ من پسند نتائج حاصل کیے جا سکے۔ تاریخ کا یہ سلسلہ رکا نہیں۔ 21ویں صدی آئی، میڈیا آزاد ہوا، سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا اور لوگوں کو امید تھی کہ شاید اب داندلی کا خاتمہ ہوگا، لیکن داندلی بھی اپ گریڈ ہو کر ڈیجیٹل ہو گئی۔ 2013 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا جو بعد میں اسلام آباد میں 126 دن کے تاریخی دھرنے میں تبدیل ہو گیا۔ 35 پنکچرز کی گونج مہینوں تک سنائی دیتی رہی۔ پھر 2018 کے انتخابات میں RTS کا سسٹم اچانک بیٹھ جانا اور راتوں رات نتائج کا تبدیل ہونا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنا، جنہوں نے اسے سلیکٹڈ الیکشن کا نام دیا۔ اور پھر آیا 8 فروری 2024 کا الیکشن۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ ملک کی تاریخ کا سب سے انوکھا اور متنازع ترین الیکشن تھا۔ پولنگ کے دن موبائل اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی، ایک بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھین لیا گیا اور اس کے امیدواروں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا۔ فارم 45 اور فارم 47 کے تصادات نے عالمی سطح پر سوالات کھڑے کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ فروری 2024 کے الیکشن میں داندلی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ پولنگ اسٹیشنز کے نتائج فارم 45 کچھ اور تھے اور RO آفس سے جاری ہونے والے حتمی نتائج یعنی فارم 47 میں RAV امیدواروں کو جتا دیا گیا۔ عالمی میڈیا اور مبصرین نے بھی ان
इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए। इस तरह मादी से लेकर हाल तक पाकिस्तान में इंतखाबात का तनाज़ा होना इस बात की गवाही है कि यहाँ अवामी मैंडेट को तस्लीम करने की रिवायत अब तक कायम नहीं हो सकी। जब तक इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे, मुल्क में सियासी और इक्तिसादी इस्तेकाम आना नामुमकिन है। मुल्क की तारीख में जब भी आम इंतखाबात हुए, पोलिंग डे खत्म होते ही एक लफ्ज सबसे ज्यादा जो गूंजता है वो है धांधली। कभी रात की तारीकी में रिजल्ट बदल दिए गए, कभी बैलेट बॉक्स नदी नालों से मिले, कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद RTS या EMS बैठ गया। लेकिन क्या ये सब कुछ अचानक शुरू हुआ या धांधली हमारे सियासी निजाम की बुनियादों में शामिल है? पाकिस्तान में इंतखाबी इंजीनियरिंग की शुरुआत कब हुई? किस इलेक्शन में क्या तरीका वारदात अपनाया गया और किस तरह अवामी मैंडेट पर शब खून मारा गया? इस पर आज भी कई सवालात उठते हैं। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में धांधली का लफ्ज पहली बार कब इस्तेमाल हुआ, आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये कहानी 1977 या 1988 से शुरू होती है, मगर तारीख हमें बताती है कि इसकी बुनियाद पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही रख दी गई। साल 1951 सूबे पंजाब में पाकिस्तान की तारीख के पहले सूबाई इंतखाबात हो रहे थे। मियां मुमताज दौलताना मुस्लिम लीग की तरफ से वजीर आला के उम्मीदवार थे, जबकि इनके मुकाबले में हुसैन शही सरवर्दी और इफ्तिकार महमूद की जिन्ना अवामी मुस्लिम लीग खड़ी थी। इस इलेक्शन में इक़्तिदार में बैठी मुस्लिम लीग ने रियासती मशीनरी का बेदरिग इस्तेमाल किया। मुबस्सिरीन कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान के जरिए अपोजिशन के वोटर्स को हिरासा किया गया और बैलेट बॉक्स तब्दील किए गए। यह तारीख का वो पहला मौका था जब पाकिस्तानी सियासत में नया लफ्ज मुतारिफ हुआ और वो लफ्ज था झरलो। झरलो का मतलब था कि जादुई तरीके से रातों रात बैलेट बॉक्स बदल देना और RAW को जिता देना। इस पहले ही इलेक्शन ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इंतखाबी निजाम पर एक गहरा दाग लगा दिया। फिर इसके बाद सूबाई सतह से निकलकर सदारती सतह पर सबसे पहला बड़ा इंतखाबी मुहरका 2 जनवरी 1965 को लड़ा गया और वो तारीख भी सबके सामने है। झरलो इलेक्शन से शुरू होने वाला यह सफर IGI की फंडिंग, RTS के बैठने, फॉर्म 47 के तनाज़ात तक पहुंच चुका है। तरीके कार बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वो है अवाम के वोट की तजलील। हर बार जब किसी का मैंडेट चुराया जाता है तो नुकसान किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि इस मुल्क की मैशियत, इस्तेहकाम और जमहूरियत का होता है। जब तक पाकिस्तान में शफाफ, गैर जानिबदाराना और बदाखलत से पाक इंतखाबात को यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक सियासी इस्तेहकाम ख्वाबी रहेगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कौन सा था और पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम को ठीक करने का क्या हल है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।